أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سورة यूनुस की आयत नंबर 89 से हम तिलावत का आगाज़ करेंगे और मामूल पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फस्तक़ीमा वला तत्तबिआन सबीलल लज़ीना ला यअलमून। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अलबहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन वजुनूदुहु बग़यन वअदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्ला الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 89 نمبر آیت. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا مستجاب ہوگی، قبول ہوگی. فاستقیما، دعا قبول کا کیا مطلب ہے؟ توجہ سے سنیں. یہ اصول کافی کی کتاب الدعا، اے کاش کے ہمارے ہاں رواج ہوتا ان حدیثوں کو بھی پڑھنے کا. اہل بیت کی بھی وہ باتیں سنتے ہیں جو جن میں ان کو مزہ آتا ہے، باقی باتیں دفن ہو گئی کتابوں میں. یہ جو آیت کہہ رہی ہے نا تمہاری دعا قبول ہوگی، کیا ہوا؟ دعا قبول ہوئی فوراً نجات مل گئی؟ نہ، فاستقیما، ڈٹ کے رہو. اب تم مصیبتوں کا مقابلہ کرو، استقامت کرو دونوں بھائی، تب ملے گی. دعا قبول ہو گئی ہے لیکن تمہیں کچھ کرنا ہے. یہ اور اس کتاب الدعا میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، بے شک تمہاری دعا قبول ہو گئی، 40 سال لگے. 40 سال. ایسے نہیں کہ بس وہ وہاں پہ کیا بتایا ہوا، دعا کی قبولیت میں یعنی دعا کا قبول ہونا کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہاں یہ دعا قبول ہے لیکن فوری نہیں دینا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں اس 1-2 روایات آپ کو بتا دوں، عجیب روایات اہل بیت، انسان کو جوڑ دیتی ہیں اللہ کے ساتھ اور بدگمانیاں ختم کر دیتی ہیں اللہ کے بارے میں. ظلم ہے جو بھی کوتاہی کرے ان چیزوں کو نہ بتائے لوگوں کو، ظلم، بہت بڑا ظلم. تو ایک روایت وہاں پر کتاب الدعا میں یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے، اور وہ اللہ سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دو لیکن فوراً نہیں دینی، اس لیے کہ مجھے اس کی دعا والی آواز پسند ہے، میں اور سننا چاہتا ہوں. دے دو لیکن فوری نہیں دو، فرشتے سے. اور پھر امام فرماتے ہیں ایک اور آتا ہے، وہ آ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دے دو اور فوراً دے کے نکالو اس میں سے، مجھے پسند نہیں. جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اللہ کے نافرمانوں کو ہر چیز فراوان ملی ہوتی، اس پردے کے پیچھے کیا ہے، ایکچوئل سینیریو کیا ہے، امام وہ بیان کر رہے ہیں. پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو اللہ کو پیارا تھا اس کو لیٹ ہو رہی ہے، اور جو اللہ کو ناپسند تھا اس کو فوراً مل گیا. اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جس کو نہیں مل رہی یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، لگتا ہے اللہ اس کی دعا نہیں قبول کر رہا، اور یہ بہت اچھا انسان ہے، اس کی فوراً دعا قبول ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں. اب جس کو اپنے ائمہ کی بات کا اس رہنمائی سے ہو جائے اس کو بدگمانی نہیں ہوگی، یا اللہ اس کی سن لی میری نہیں سنی. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا مستجاب ہو گئی، قبول ہو گئی. فاستقیما، اب استقامت دکھاؤ، نہ کہ اب لڈو لا کے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے کہ انجوائے کرو، پیسٹریاں کھاؤ اور لے جاؤ بنی اسرائیل، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. نہ، استقامت دکھانی فرعونیوں کے سامنے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ کہ جن کو کچھ علم نہیں ہے، جاہل ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے پالیسی دی ہے اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ.
اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تمہاری دعا سن لی گئی۔ پھر میں ریپیٹ کروں، مولا علیہ السلام سے جو روایت منقول ہے دعا کے بارے میں، جو بغیر عمل کے دعا کرتا ہے وہ بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے۔ یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے استقامت دکھانی، اللہ آزمائے گا پھر دے گا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بحر سے گزار دیا، سمندر سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا فرعون سے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں، اس نے کہا نہیں۔ پھر ایک عذاب آیا، اس نے کہا عذاب ٹلوا دو، لے جاؤ۔ عذاب ٹل گیا، کہتا نہیں۔ پھر کہتا نہیں۔ جیسے ہی عذاب ٹلتا تھا دماغ کا تکبر پھر واپس آ جاتا۔ پھر ایک اور عذاب آیا، پھر کہتا لے جاؤ، پھر اس عذاب کو ٹلوا دے موسیٰ۔ عذاب ٹل گیا، پھر کہتا نہیں جانے دوں گا۔ اس طرح کی کئی ریپیٹیشن کے بعد بالآخر جب فرعون کو ہو گیا کہ چارہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑنا پڑے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، پیچھے سے پھر اس کو جوش آ گیا۔ شیطان نے پھر اس کو کہا کہ تیرے ہاتھ پلے تو اپنے لفظوں میں کہہ رہے، ڈوب کے مر جا۔ لوگ کیا کہیں گے، منہ کیا دکھائے گا، اتنا بڑا تو اللہ بنا بیٹھا تھا، اور اب موسیٰ لے گیا۔ اس نے پھر لشکر تیار کیا۔ اتنے بار عذاب دیکھنے کے بعد، کبھی پانی میں دریا میں خون آ گیا، کبھی مینڈک آ گئے، کبھی ٹڈیاں آ گئیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھا۔ پھر یہ تیار ہو کے ساری فوج کو تیار کر کے کہتا ہے مارنا ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے فرعون اس کے لشکروں نے سرکشی کرتے ہوئے اور عدوان زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اس کو غرق نے آ لیا۔ قال، کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ بڑی ایکوریٹ بات کی اس نے، بڑا سمجھدار ہو گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو جس نے بچایا کہتا ہے میں اسی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مجھے بچاؤ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک ہے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ کہتا ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، چونکہ ان کو بچایا جا رہا ہے نا، اس پر میں بھی ایمان لے آیا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو مسلمین میں سے ہوں، میں سر جھکاتا ہوں، میں اب سرکشی نہیں کروں گا، میں اچھا بچہ بن جاؤں گا، فرما بردار بن جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے جواب 91، الآن، اب یاد آیا تجھے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے قبل نافرمانی کرتا رہتا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں میں سے تھا تو۔ اب جب تو کچھ نہیں بچا تیرے پاس، تیری فوج بھی غرق ہو گئی، اب تو سیاڑا بن گیا، اب ایمان لاتا۔ آیت نمبر 92، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے تیرے بدن سے نجات دے دیں، تو تو مرے گا غرق ہو کے، لیکن تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے۔ کس لیے بچائیں گے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے تو ایک نشانی بن جائے کہ کیا ہوتا ہے طاقتوروں کے ساتھ جب اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کی بات۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو یہ ممیز فرعون کی دریافت ہوئی ہیں، تو ان میں سے ایک کے بارے میں گمان ہے کہ یہ وہی ریمسس II ہے، جو وہ فرعون تھا، اس کا زمانہ آلموسٹ وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ کا زمانہ، اور غالباً یہ وہی ہے کہ یہ غرق ہو گیا تھا، بعد میں بچ گیا، اور جو قوم کے بچے ان کے وہاں پر رواج تھا کہ قنوت کر کے اور محفوظ کر دیتے تھے، اور یہ بھی محفوظ کر دیا گیا۔ بہرحال
فرعون کی لاش موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، آج ہم تجھے نجات دے دیں گے تیرے بدن سے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے آیت بن جائے، نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ تعالیٰ گویا کہ افسوس فرما رہا ہے، اور ہم نے تو نشانیاں ایسی ایسی بنا دی ہیں، اگرچہ یقیناً لوگوں میں سے بہت سارے ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہوشیار نہیں ہوتے، بیدار نہیں ہوتے، غافل ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 93، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سچے یعنی خوشگوار اچھے ٹھکانے ان کے لیے ہم نے تیار کر دی۔ کہاں فرعون کے زیر سایہ رہنا ظلم و ستم، پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے، کہاں آزادی کے ساتھ دنیا کی نعمت فراوان ہم نے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں کا انہیں رزق عطا کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ نے تورات دے دی، بتا دیا کیسے رہنا ہے، کیا احکام ہوں گے، کیا قوانین ہوں گے، اس سارے علم آ جانے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کر دیا۔ علم کے بعد اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنی خواہش کے لیے حد کراس کرنا چاہتا ہے۔ مثلا میرا بیٹا میرٹ پہ نہیں آتا اور ایک غریب کا بیٹا مثلا میرٹ پہ آتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اسے قرآن کہتا ہے بغیاً، بغاوت۔ اور یہ بغیاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی خواہش میں حد سے گزر جانا۔ یہ اللہ نے خوب غور سے سن لیجیے، یہ اللہ نے بیس بتائی ہے۔ جب اللہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے، قواعد و ضوابط بتا دیتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، پھر جو اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے بغیاً بینہم، ایک دوسرے پر یعنی برتری لینے کے لیے، چڑھ دوڑنا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس مثال سے سمجھیے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو سیٹ ہے، اس کے لیے جو میرٹ ہے اس پر میرا بچہ نہیں، اس کا بچہ پورا تھا، لیکن کیا کروں، میرا بچہ ہے، میرا بچہ بیٹھے گا۔ یہاں سے فساد کا آغاز ہوتا، اپنی باری آئی تو کچل دی ہر چیز کو، اور دوسروں کو پھر تقریریں کی جا کے، ملک میں سفارشوں سے تباہی ہو گئی ہے، میرٹ کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اپنے بچے کی باری آتی ہے تو بھیڑیا بن جاتا ہے، دوسروں کو پھر خطبے دیتا ہے اور واعظ ارشاد فرماتا ہے۔ علم حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جو اللہ کا قانون ہونے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کرے، پھر کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ قیامت میں اللہ بتائے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو، جو دین میں تعریف کر کے اور دین بنا کے پھر رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ ان سے زیادہ بحث مت کیجیے، آپ کہیے جو تم اختلاف کر رہے ہو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے۔ یہی روش ہونی چاہیے تبلیغ والی۔ اگر اگلا کوئی ہدایت کا جاننے کا طالب ہے اس کو بتایا جائے، اور اگر پتہ ہے کہ اگلا صرف بحث برائے بحث چاہتا ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم آپس میں کیوں لیں۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کو فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور یہ جو کہا کہ اللہ نے ان کے ٹھکانے بنا دیے، فلسطین کی سرزمین ہے جس کی شادابی اور اچھی آب و ہوا معروف ہے، آج بھی معروف ہے، وہاں پر یہ آباد ہو گئے تھے 94۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے۔ خطاب رسول اللہ سے ہے
لیکن بات ایسی ہے کہ جو رسول اللہ نے نہیں کرنی. اور یہ قرآن میں چند مقامات پر. اگر یہ ہم پر جھوٹ بولتا، اللہ نے کوئی جھوٹ بولا، اللہ کے نبی نے کوئی جھوٹ بولا اللہ کے بارے میں؟ ہرگز. بلکہ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام مت کرنا، اگر میرا نبی بھی کرے گا تو یہ کر دوں گا، تو تم کیا ہو؟ یعنی بات کی ہیبت اور بڑھ جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یعنی رسول بھی اگر یہ کرے تو یہ تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے کون چھڑائے گا؟ نہ کہ رسول پاک نے کوئی ایسا کام کیا. اسی طرح یہ آیت نمبر 94. بس یہ جو رسول سے خطاب کیا جاتا ہے اس قسم کی چیزوں میں یہ بات کی ہیبت اور زیادہ دلوں میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ رسول نے یہ کام کرنا ہوتا. 94. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اگر آپ کو شک ہو اس کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. یہ قیامت، یہ گزشتہ قوموں کے عذاب، جو قرآن کی باتیں، اگر تجھے شک ہو کہ یہ کوئی نئی بات ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، تو پوچھ لے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے، یعنی اہل تورات سے اور اہل انجیل سے. یہ کوئی نئی بات نہیں. اچھا، اب رسول پاک کیا یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی بات ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہوا؟ نہ. لیکن وہ جو قوم تھی وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے رسول پاک کی زبان سے کہا ہوا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا تو رسول نہیں ہوں کہ جو پہلے کبھی نہیں آیا، جو تم کہہ رہے ہو بشر رسول نہیں ہو سکتا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. اگر شک ہے تو جو پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھ لو ان کی کتابوں میں کیسی باتیں، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کوئی اس اعتبار سے کوئی انوکھی الگ چیز نہیں. اور ان میں بھی قیامت کا بتایا گیا ہے، ان میں بھی نیک اور برے اعمال کے اجر بتائے گئے ہیں اور سزائیں اور انعامات بتائے گئے جن کا تم انکار کر رہے ہو. ان میں بھی بتایا گیا دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اس پر کیوں تعجب کر رہے؟ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ واضح، جیسے رسول پاک سے خطاب کر کے کہا ہوا ہے. اب توجہ کریں، اگر تیرے والدین میں سے یا تیرے یا ان میں یا دونوں یا ایک کوئی بڑی عمر کو پہنچ جائے، ان کو اف تک نہ کہنا اے رسول. فلا تقل، ان کو تو اف نہ کہنا. اللہ کے رسول کے تو والدین تھے ہی نہیں جب یہ آیت اتری. اللہ کیوں کہہ رہے؟ یہ کہہ رہے کہ اگر رسول بھی جسارت کا، نعوذ باللہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر رسول بھی جسارت کرے والدین کے سامنے، اللہ کہہ رہے مت کہنا. تم جتنے بھی پڑھے لکھے ہو جاؤ، جتنے بھی تم اپنے آپ کو دانش مند سمجھو، والدین کے سامنے کچھ نہیں بولو، اف نہیں کہنا. یہ مراد ہوتی. ورنہ فرض کر رسول اللہ کے والدین ہوتے اور وہ ان کے سامنے جسارت کر رہے ہوتے، جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ تو جو پتھر مار رہے ہیں ان سے نہیں کوئی برا اخلاق کا مظاہرہ کرتے، اپنے والدین سے کیسے کریں گے؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے اف تک نہ کہنا ان. تو یہ بات اس نقطے کی طرف توجہ فرما لیں تاکہ قرآن کی باقی آیات میں بھی یہ چیز ذہن میں نہ آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 95. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ہرگز، یعنی یہ شک سے جو روکا جا رہا ہے، شک کر کے
ایک ہوتا ہے شک دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان پھر علم کی تلاش میں نکلتا ہے. ایک شک وہ ہوتا ہے جس سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ دو قسم. پہلا مقدس ہے، وہ شک جو انسان کو حق کی طرف لے جائے، تحقیق پر مجبور کرے. اور وہ شک جو صرف اس لیے کہ بحث کرنی ہے، پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے، اور حق نہیں ڈھونڈنا، وہ بدترین. وہ پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی، وہ اپنے شک کو دلیلیں دیتے دیتے آخر میں اللہ کی آیات کو جھٹلانے لگتا ہے. جیسے یہ جو مسلمان ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کا سفر یہی سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے ہے کیسے ہے. اب اگلا بندہ اگر دفاع کر رہا ہو، کہتا ہے نہیں اس طرح ہے، یہ پھر اپنی انا میں شکار ہو کے دفاع کرتے کرتے پہلے کہتے تھے کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اینڈ میں کہتے ہیں میں نہیں مانتا. یہ اینڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے. تو ہرگز شک سے شروع کر کے ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یعنی اس قسم کے جو شک ہیں ان کا اینڈ یہ ہوگا. ان سے ان کو ہوشیار رہو، مت کرو ایسے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 96. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. یہ پھر اللہ اپنا ایک قانون بتا رہا ہے. بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات حق ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں. کیسے حق ہو چکی ہے؟ یعنی جن کا کام ہی ہر چیز میں بلا وجہ شک کرنا ہے اور بحث کرنا ہے اور ہر دھرمی اور ضد کرنا ہے، اس مزاج پر اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ مزاج ہدایت نہیں پائے گا. تو اب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں رسول آپ کے سامنے، ان پر آپ کے رب کا کلمہ حق ہو چکا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں. لہذا اس قسم کی آیات سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اللہ نے زبردستی بس فیصلہ کر دیا یہ ایمان نہیں لائیں. اللہ نے قانون بنا دیا. یہ مزاج جب ایک حد سے بڑھے گا یہ ختم اللہ علی قلوبہم کی سٹیج پر پہنچ جائے گا. یہ اس سٹیج پر پہنچ جائے گا کہ آنکھیں ہیں مگر نہیں دیکھتے، کان ہیں مگر نہیں سنتے، عقل دی ہے مگر نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. اس سٹیج پر پہنچ جائے گا. یہ وہی بات ہے. آیت نمبر 97. اگرچہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، معجزے پہ معجزے دیکھ لیں، یہ نہیں مانے. ان کے اندر خرابی ہے. حتیٰ، کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. جیسے کہ فرعون نے دیکھ لیا دنیا میں، اس کو دیکھ لیں گے کہ آ گیا ہے، پھر کہیں گے ایمان، پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا. اب اگلی جو بات ہے پہلے ہم تلاوت کر لیں. یہ جو موضوع ہے کہ جب عذاب کو انسان دیکھ لے سامنے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. اس سے کیا مراد ہے؟ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس. تو کیوں نہیں ایسی بستی کوئی کہ جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے نفع دیتا. یعنی جو بھی بستیاں ہیں کون سی ہیں؟ ایمان نہیں لائے اور عذاب آیا، ایمان نہیں لائے عذاب آیا. نبی کی بات، کیوں نہیں کوئی ایسی بستی ہوئی کہ جو ایمان لے آتی اور عذاب ٹل جاتی گزشتہ اقوام میں سے. الا قوم یونس. ان بستیوں سے مراد وہ بستی ہیں جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، اللہ نے اپنے نبی بھیجے اور ان کی بات نہیں مانی اور پھر عذاب آ گیا. ان میں سے ایک بستی ایسی تھی کہ جو بچ گئی عذاب سے، اور وہ حضرت یونس کی قوم تھی. اور حضرت یونس نے تھوڑی سی جلدی کی تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. عجیب. تو ایسی بستی کوئی کیوں نہ تھی کہ جو ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہوا ہو، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. باقیوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ قوم یونس نے کیا کیا؟ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، تو ہم نے ان پر سے رسوا کر دینے والا عذاب ہٹا دیا.
فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، کیونکہ یہ دنیاوی عذاب کی بات کی جا رہی ہے. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین ایک خاص وقت تک ان کو ہم نے دوبارہ متاع دنیا دے دی کہ وہ اس سے استفادہ کریں، چونکہ مرنا تو آخر سب نے، لیکن وہ عذاب ٹل گیا، اس وقت ان کی ہلاکت ٹل گئی ان سے. یہ تفسیر کوثر کے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ قصہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا. حضرت یونس عراق میں نینوا کے علاقے میں، موصل جو علاقہ ہے مشہور ہے، میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، قوم نے ان کو جھٹلایا، تو حضرت یونس نے کہا اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو 3 دن پر تم پر عذاب نازل ہوگا. اور یہ کہہ کہ حضرت یونس ان کو چھوڑ کے چلے گئے، علاقے سے نکل گئے. تیسرے روز صبح کے وقت دیکھا آسمان پر سیاہ بادل چھا گیا ہے جس سے دھواں نکل رہا ہے شدید قسم کا. تو انہوں نے اپنے نبی یونس کو ڈھونڈنا شروع کیا، نہیں ملے. تو ایک روایت کے مطابق ایک جو شخص جو عالم تھا ان کا، اس نے ہدایت کی کہ سب صحرا میں نکل جاؤ، اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا تاکہ رونے میں آسانی ہو جائے، پریشان ہو جائے. بچے رو رہے تھے فلان، یعنی رونے دھونے کا سامان بن جائے، تو بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا. اور جو مویشیوں کے بچے تھے جانوروں کے، ان کو بھی الگ کر دیا گیا، اور فریاد کا شور مچایا. سب نے ایمان کر لیا اور ایمان قبول کر لیا اور توبہ کی، جس سے عذاب ٹل گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اگرچہ اس روایت سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا اور پھر توبہ کی، لیکن جو اللہ کی سنت قرآن میں ہی بیان ہوئی ہے کہ عذاب جب دیکھ لیں تو پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے روایت کے بیان میں جو راوی ہوتے ہیں ان سے، چونکہ وہ بعض اوقات صحیح بیان نہیں کر پاتے، روایتوں میں نقل بے معنی ہوتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے، تو ان سے اشتباہ ہو گیا ہو. لیکن اللہ کی اس سنت کو جو قرآن میں موجود ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ ان کو احساس جلدی ہو گیا تھا، جس بھی وجہ سے مہلت ختم ہونے سے پہلے، 3 دن کی مہلت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی سبب سے ان کو احساس ہو گیا، تو یہ دوڑ پڑے توبہ کرنے کے لیے ساری قوم، اور انہوں نے توبہ کر. اور حضرت یونس گویا کہ فائنلی یہ نتیجہ لے کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چل پڑے. ٹھیک ہے. اور اب جو قرآن کے لفظ ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس بات پر. اب خدا بہتر جانے حضرت یونس کے دل میں کیا آیا تھا کہ عذاب کیوں، کیونکہ قوم نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، کیوں ٹل گیا عذاب ان سے، یا جو بھی سبب تھا. بہرحال انہوں نے یہ سمجھا، بہرحال حضرت یونس نے، کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں کرے گا. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں اوپر، وہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی نیکیاں اللہ کے مقرب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں. مثال سمجھانے کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، ایک بندہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، یا نماز گھر میں پڑھتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو ہر نماز مثلا فرض کریں اول وقت میں یا جماعت کے ساتھ پابند ہے. اب اس کی ایک دن نماز جماعت رہ جاتی ہے، یہ وہ فیل کر سکتا ہے جس نے چکھا ہو. یہ جب رہ جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے میری دنیا اندھیر ہو گئی، میں نے کتنا بڑا جرم، حالانکہ جان بوجھ کے کیا بھی نہ ہو، پھر بھی اتنا اس کو اپنے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے. اور وہ جو دوسرا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو گیا، میں بھی تو ہر روز گھر میں نماز پڑھتا ہوں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. مقامات کا فرق، وہ جس کو نیکی سمجھ رہا ہے یہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے. اسی طرح درجات اللہ کے انبیاء معصومین پہ لے جائیں، ان کو اپنے لیول پر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے حق ادا ہی نہیں ہوا، ان کو کہتے تھے اللہ میں معاف کر دے. یہ معنی ہے ان کے گناہوں کا جو دعاؤں میں آتا ہے، نہ کہ ایکچولی ہمارے جیسے گناہ تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ دعا ان کی کیسے ہو سکتی ہے، جب وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کہا ہے، وہ تو نہیں، ہمارے لیے نہیں کہا. وہ اپنی جگہ پر جب دیکھتے تھے کہ جو خدا کے لیے کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پائے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہمارا یہ گناہ ہے، معاف کر دے.
ہمارے بہت گناہ ہیں. اللہ سے قرب از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو عاجزی انکساری اور احساس گناہ. جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے بندہ اتنا کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں گناہ گار ہوں, اور جتنا دور ہوتا ہے اللہ پہ احسان جتا رہا ہوتا ہے. اور وہ چونکہ قریب ترین تھے, خدا کے مقرب تھے, ان کی دعائیں حقیقت ہے, ان کی دعائیں, ان کا وہی احساس ہوتا تھا جو وہ جب دعا مانگ رہے ہوتے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. جب وہ ایمان لے آئے, ہاں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ انہوں نے توبہ کی اور عذاب ٹل گیا. دوبارہ یہ بات انشاءاللہ واضح ہے, سنت الہی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے, گویا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ان کو احساس ہو گیا کسی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے توبہ کر لی, اللہ نے عذاب ٹال دیا. اللہ فرما رہا ہے باقی بستیاں یہ کیوں نہیں کیا اور عذاب کا شکار ہو گئے. آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 بہت زیادہ توجہ کرنے والی اور سمجھنے والی یہ بات ہے. ہدایت کس کو ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی, امپورٹنٹ ترین بات ہے. اللہ کا کیا قانون ہے کہ اس قانون کے مطابق اگر انسان آئے گا اللہ کہے گا ویلکم, تجھے دوں گا, اور اگر اس قانون کے مطابق نہیں آ رہا تو اللہ نہیں دے گا ایمان اگرچہ اس کا رسول تڑپ رہا ہو. یہ آیات یہ بتا رہی, سنیے غور سے. رسول اللہ تڑپتے تھے, کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ دن رات ایک کیا ہوا تھا اللہ کے نبی, ایک ایک سے ملتے تھے, بات کرتے تھے. یہ مکی سورہ ہے, سوائے ایک قلیل تعداد کے بات ہی نہیں مان رہے تھے. اللہ کے نبی اپنی اس رحمت کی صفت سے تڑپ سے پریشان ہو رہے تھے. تو اللہ کیا فرما رہے رسول پاک سے, سورہ یونس آیت نمبر 99, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر اے رسول آپ کا رب چاہتا تو حتماً ایمان لے آتا جو کوئی زمین میں ہے, کلہم جمیعاً, ہر ایک, سارے کے سارے. اگر تیرا رب چاہتا تھا, توجہ کرو, لیکن کیا مطلب, تیرے رب نے یہ نہیں چاہا, اس نے عقل دی ہے, ہدایت بھیجی, آزمانا چاہتا. کون ہٹ دھرم ہے اور کون اپنی عقل سے غور و فکر کر کے, چاہے آپ اس کی خواہشات کے خلاف بھی ہو, سر جھکا دیتے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا. یہ اہم ترین بات ہے جو انسان کو سمجھنی چاہیے, مجھے, آپ کو, سب کو, ہم سب شامل ہیں, جو بھی ہم شیعہ پیدا ہوئے, سنی پیدا ہوئے, مسلمان پیدا ہوئے, یہودی, جو بھی پیدا ہوئے, یہ فرمولہ ہے. اسی وجہ سے انبیاء کا انکار ہوا. رسول اللہ تڑپ رہے ہیں, ایمان نہیں لا رہے. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین, ہر ایک, سارے کے سارے ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. تو اے رسول, تو پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں؟ عجیب. رسول اللہ چاہ رہے ہیں, ان سے صبر نہیں ہو رہا. حریص علیکم, تمہاری خیر کے لیے حریص ہے یہ رسول. لیکن اللہ ایمان کی توفیق نہیں دے گا, اجازت نہیں دے گا دائرہ ایمان میں آنے کی, جب تک کہ اپنے دماغ سے غلط رویہ نکالتے نہیں. عقل استعمال کرو, خود جھکنے کی طرف مائل ہو. اگر دلیل واضح ہے, خود جھکنے کی طرف مائل ہو, تب خدا کہے گا آ جاؤ. اگر تم خود مائل نہیں ہو, تم اپنی خواہشات کی طرف زیادہ مائل ہو, مت آؤ. اللہ کو چاہیے بھی نہیں. ایک چھوٹے سے جملے میں مثال سنو. آپ کا کوئی دوست سفر پہ جائے, یہ چھوٹی سی مثال ہے اس بات کو اور ذرا زیادہ سمجھنے کے لیے. آپ کا دوست سفر پہ جائے, مثلا زیارات پہ جائے, وہاں سے آپ کے لیے تحفے لے کر آئے. اپنے سارے دوستوں کو جمع کرے اور کہے کہ میں آپ سب کے لیے تحفے لایا ہوں.
جیسے رسول اللہ نے کہا میں تم سب کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے، رسول نہ کہے، چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کہے میں اے انسانوں میں نے تم سب کے لیے ہدایت بھیجی ہے، لیکن میرا رسول لے کر آیا ہے، لیکن دوں گا اس کو، کس کو؟ جس کا اپنا بھی دل ہو لینے کا. اور اگر تمہیں میرے تحفے کی قدر نہیں ہے تو میں تمہیں دوں گا بھی. اگرچہ لانے والا تڑپ رہا ہو کہ یہ کیوں نہیں لے رہے اس قیمتی چیز کو، لیکن اگر تمہارا دل مائل نہیں ہے تو میں نہیں دوں گا تمہیں. یہ قانون ہے. اور یہ دل کب ہوتا ہے؟ جب انسان عقل، خالص عقل، نہ خواہشات نہ جذبات نہ فلان، اس میں پرکھتا ہے چیزوں کو. پھر اس کے اندر کی جو اللہ نے مشین لگائی ہوئی ہے، جو برائیوں پر اپنے آپ کو ملامت بھی کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ حق ٹھیک ہے. لیکن اگر اس پر لاد دیا جائے خواہشات کو اور اس کو دفن کر دیا جائے، تعصبات اور خواہشات اور ناجائز تعلقات اور پارٹی بازیاں اور رشتہ داریاں، پھر وہ دب جاتی ہوتی ہے، لیکن دب جاتی ہے. اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام اہل زمین ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے؟ آیت نمبر 100، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، یعنی اختیار میں نہیں، کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ. توجہ کیجیے، چونکہ اگر صحیح معنی نہ پتا ہو پھر بندہ مکس اپ کر جاتا ہے. کوئی ایمان نہیں لا سکتا، یعنی ایمان کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے اذن سے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے جو نہیں مان لائے ان کا تو قصور کوئی نہیں، اللہ کا اذن ہی نہیں ہوا. نہ، وہی بات ہے جو پہلے اللہ کا قانون بتایا میں نے. اللہ کسے اذن دے گا اس نے بتا دیا. خود جو آئے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس پہ چلتے ہوئے خود آئے. خود نہیں آنا چاہتا، گھسیٹ کے نہیں لائیں گے. زبردستی ٹھونسا ہوا ایمان، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بے تحقیق واضح ہو چکے. یعنی تمہیں عقل دی ہے، اس سے غور کرو تو واضح ہے باتیں، لہذا زبردستی نہیں ہے. یہ معنی ہے کہ ایمان نہیں لا سکتا، یعنی جس طرح اللہ نے راستہ بتایا یہ کرنے والوں کو ایمان کی توفیق ملے گی، وہ نہ کرے اب اس کو ایمان کی نعمت نہیں مل سکتی. کوئی ایمان اس کے اندر نہیں جا سکتا جب چاہے کوئی دوسرے تڑپ رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، جب تک وہ خود بھی مائل نہ ہو جائے. میں نے دعا کا نام لیا، دعاؤں سے یہ ضرور ہو سکتا کسی کے ایمان کی دعا مانگنا، بندہ کہ پھر تو بیکار ہے. جب یہ دعا کا مانگنا ہو سکتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ ماحول فراہم کرے اور چانس دے، فیصلہ اسی نے کرنا ہے آنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے چانسز کی تعداد بڑھا دے. اسے کسی حادثاتی طور پر کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کو ذرا جھٹکا مل جائے، تو لہذا دعا کی جا سکتی ہے، لیکن فیصلہ اسی نے خود کرنا ایمان میں آنے، وہ زبردستی نہیں ہو سکتی. وہ رسول اللہ بھی تڑپے تو بھی نہیں ہو سکتی. قرآن کی آیات کی بتا رہی. دوسرا حصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تب بات مکمل ہوگی. دوسرے حصے پہ غور کرنے سے پہلی بات آپ پر واضح ہو جائے کہ کیا مطلب ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگلے جملے سے واضح ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ان کے لیے رجس قرار دے دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے. واضح؟ کس کو اذن دے گا اللہ آنے کا؟ جو عقل استعمال کرے گا، اور جو عقل استعمال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رجس قرار دیتا ہے، گمراہی یعنی نجاست. آیت نمبر 101. اب یہ بتانے کے بعد پھر عقل استعمال کرنی ہے تو کس طرح کرو، اللہ تعالیٰ خود گائیڈ فرما رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. عقلیں تمہیں دی ہوئی ہیں نا، ذرا دیکھو تو صحیح آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے.
وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ نشانیاں اور یہ خبردار کرنا، یہ ڈراوے، یہ اس قوم کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لانے والے. اور یہ ایمان نہیں لانے والے کون ہیں؟ مزاج بتا دیا. جب تک مزاج نہیں بدلتے یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی. معجزے دیکھ لیں، ساری کی ساری دلائل سامنے رکھ دو، یہ ہے ہی ہٹ دھرم ضدی. آپ نے عام زندگی کے معاملات میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ غلط چیز پہ ڈٹا ہوا ہو، اسے خود بھی پتا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ڈٹا ہوا ہے. ایک سمجھا رہا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، بھائی سمجھا رہے ہیں، ٹیچر سمجھا رہا ہے، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ماننے والے. یہ جو ہے نا، یہ نہیں ماننے والے، تو اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں ماننے والے ان کو یہ خبردار کرنے اور آیات کہ کوئی فائدہ نہیں ماننے. جس طرح ہم کہتے ہیں جو مرضی کر لو بھائی، اس نے نہیں ماننا، کہتے ہیں نا، چونکہ اس کا مزاج دیکھ چکے ہوتے ہیں. یہی اللہ مزاج کی بات ہے. قرآن بڑا حقائق بیان کرتا ہے کھول. ضد ابا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور ضد اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بندے کو ضد ہوتی ہے، ضدی نہیں ہونا چاہیے. باتوں کو غور، فکر، صبر و تحمل کے ساتھ اینالائز، اس مزاج کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی، ہٹ دھرم کے لیے نہیں رکھی. آیت نمبر 102. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ. اب یہ جو ضدی ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم نے جو ہدایت کے لیے ضروری چیزیں تھیں اختیاری ہدایت کے لیے وہ ہم نے بھیج دی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. تو اب یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں ہیں سوائے اس طرح کے دنوں کے جو ہم نے ان سے پہلوں کے اوپر وہ دن بھیجے تھے. جیسے فرعون پر دن آیا تھا، جیسے قوم عاد پر دن آیا تھا، جیسے قوم نوح پر دن آیا تھا عذاب کا، اس کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے جو وہ سب کچھ دے دیا ہم نے. اب یہ حضرت نوح کا ذکر کر کے، فرعون کی قوم کا ذکر کر کے، اب مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول یہ لوگ کس کے انتظار میں؟ عذاب کے انتظار میں. اور جو ہدایت کے لیے، اختیار سے ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے ہم نے بھیج دیا. قل، اے رسول ان سے کہیے، فانتظر، جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا، پہنچانا تھا، پہنچا دیا. اب جو جس کے تم انتظار میں میرے پاس نہیں ہے، فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے حکم کے انتظار میں. جو میرے بس میں میں کر رہا ہوں، باقی جو اللہ نے کرنا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں. 103. پھر اس 103 میں بھی سنت پروردگار بیان ہو رہی ہے، اللہ کا قانون بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو اسی طرح نجات دیں گے جس طرح پچھلی قوموں کا نجات دیتے ہیں. حقا علینا، یہ اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ پر گویا کہ لازم ہے. ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، ہم مومنوں کو غرق نہیں ہونے دیتے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی سنیں، کیونکہ دنیا دیکھنے کی عادی آنکھ ہے نا، اس کو بعض مسائل سمجھنا مشکل ہوتا ہے. جس کا ہم و غم اور فوکس دنیا ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نجات دیتے ہیں ان کو، ہم پر حق ہے، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، تو پھر امام حسین کو نجات کیوں نہیں ملی؟ بات تو ہے نا، پھر کیوں مومن مارے جاتے ہیں؟ اللہ کی نجات سے جو اصل مراد ہوتی ہے وہ حالت ایمان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. جب انسان دنیا سے چلا جائے گا نا، اس کو کوئی دنیا کی مصیبت نہیں لگے گی، بھول جائے گا. صرف ایک بات پہ شکر کرے گا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا. آپ خطبہ شعبانیہ سنیں، یہ اتنا اہم ہے کہ خطبہ شعبانیہ آپ نے سنا ہوگا. اس کے آخر میں مولا علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اس مہینے کا بہترین عمل کون ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچنا اس مہینے کا بہترین عمل ہے. وہی لعلکم تتقون جو اللہ نے بیان کیا ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ تم رزلٹ دو اور حرام کام چھوڑ دو. یہ بہترین عمل ہے. اور جیسے ہی یہ اللہ کے نبی نے جواب دیا, گریہ شروع کر دیا, رونا شروع ہو گیا. مولا نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی میں گویا دیکھ رہا ہوں اسی مہینے میں تیرا خون بہایا جائے گا, اور اگلوں اور پچھلوں کا شکی ترین صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے کا بھائی یعنی کام کے اعتبار سے بھائی, وہ اٹھے گا اور تیرے سر پہ ضرب لگائے گا, اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا چہرہ اور تیرے داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو گئی, اس لیے رو رہا ہوں. مولا نے کیا سوال کیا؟ ہم جیسے تو سوال کرتے یا اللہ یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں میں بچ جاؤں, دشمنوں کے شر مجھ سے دور ہو جائے. نہیں, کس مقام کی ہستی ہے علی؟ کیا سوال کیا؟ سوال کیا جب مجھے وہ ضرب لگائے گا میرا دین سلامت ہوگا اس وقت, میرا ایمان سلامت ہوگا اس وقت. علی کو یہ فکر. اللہ کے رسول نے جواب دیا ہاں علی تیرا ایمان سلامت ہوگا, تیرا دین سلامت ہوگا. جیسے ہی ضرب لگی فرمایا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا, اپنا دین صحیح لے کے اللہ کے پاس جا رہا. یہ بھی تو فضائل ہے, بھی تو فضائل. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم پہ حق ہے ہم مومنوں کو نجات دیں. دنیا میں کوئی مصیبت آ جانا یہ اللہ کی نظروں میں امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, یہ تو درجے بڑھاتی ہے مومن کے. شہادت دوسروں کی نظر میں آ کے مارا گیا, لیکن خدا کہہ رہے یہ شہادت تجھے کہاں پہنچائے گی, اور جو مومن ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے شہادت مجھے کہاں پہنچائے گی, مجھے پرواہ کوئی نہیں. ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے, اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. اس کو تو پرواہ ہے اللہ کے پاس کس حالت میں پیش ہو. ننجل المؤمنین, ہم مومنوں کو شیطان کی حرکتوں سے سازشوں سے جو ایمان خراب کر سکتی ہیں ہم مومنوں کو بچا لیتے ہیں. بچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی دشمن کچھ کر نہیں سکتا. رسول اللہ کا دانت شہید ہو گئے تھے, یہ نجات ہے. ورنہ کٹ جانا تو سعادت ہے مومن کے لیے. ہمارے یہاں کہتے شہادت ہے تو بہت اچھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان سے مار دیتے. ورنہ شہادت مجھے بہت شوق ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب دیکھیے پہلی جو آیت گزری کہ اگر تجھے شک ہے, خطاب رسول اللہ سے, میں نے کہا کہ مراد رسول اللہ نہیں ہوتے, باقیوں کو اس کی سختی بتانا مراد ہوتی. کتنی بڑی بات ہے, یہاں سے اور واضح ہو جائے گا کہ آیت نمبر 104 قل یا ایھا الناس, اے رسول ان سے کہہ دیجئے اے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے. کیا مطلب؟ مجھے شک نہیں ہے, اگر تمہیں شک ہے تو تمہیں شک پڑتا رہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کر رہے. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, لیکن میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روح قبض کرتا ہے, جو تمہارا اصل مالک ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں, یعنی میں ایمان لاؤں. لہذا سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لایا ہے رسول اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. والمؤمنون, اور باقی مومن. ایمان ایسی چیز, مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں, لہذا میں تمہاروں کی عبادت نہیں کروں گا. اور مجھے امر اور کیا ملا ہے؟ 105 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اقم یعنی قائم کر, وجہ کا اپنے چہرے کو, یعنی بالکل سٹریٹ سیدھا رکھ اس طرف اپنا رخ جس طرف اللہ نے حکم دیا, نہ ادھر نہ ادھر.
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اور آپ حنیفاً یعنی نہ ادھر سے باطل کی طرف مائل نہ ادھر سے باطل کی طرف مائل، ہر باطل سے بیزار، دین کی طرف جو اللہ نے دین دیا اس کی طرف بالکل سیدھا اپنے رخ کو قائم کر لو، ڈٹ جاؤ اس پر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یہ اللہ نے مجھے حکم دیا، کسی طریقے سے بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا. یہ مجھے دین قائم کرنے کا، چہرہ قائم کرنے کا یہ مطلب ہے، اللہ کی طرف ساری توجہ ہو. آیت نمبر 106. مشرکین کیا کرتے تھے؟ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا ان کے پاس جا کر دعائیں مانگتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اس کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ تجھے کوئی نقصان دے سکتا. فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر پھر بھی تو نے اللہ کے سوا ان کو پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً اس وقت تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے نہیں کرنا، اللہ کو چھوڑ کر مثلاً جو مشرک کرتے تھے اس طرح وہ دعائیں مانگے، لیکن ڈائریکٹ رسول سے خطاب ہے، لیکن بتایا ان کو جا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ حکم کیا. اب پھر چونکہ کہا گیا کہ جو تمہیں فائدہ نقصان نہیں دے سکتے ان سے نہ، اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعائیں نہ مانگو. اب بتا رہے کہ نفع اور نقصان ہے کس کے ہاتھ میں. آیت نمبر 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ اگر پکڑ کرے تو کوئی اور آ کے چھڑا لے تمہیں، کوئی نہیں چھڑا سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو دور کرنے والا تجھ سے کوئی نہیں ہے. یعنی کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اگر مصیبت اللہ جب ایسا ہے کہ اگر اللہ تجھے مصیبت میں ڈالے تو کوئی تجھے چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تجھے خیر دینا چاہے تو کوئی خیر سے روک نہیں سکتا خیر کو، تو پھر تو اللہ کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتا ہے؟ فلا راد لفضلہ، کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتیں نازل کرنے والا. قل، اے رسول کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا، یعنی یہ قرآن. فمن اہتدی، تو جو اس ہدایت کو لے لے، فانما یہتدی لنفسہ، تو یہ اس کا ہدایت لینا اسی کے لیے فائدہ مند ہو. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا راستے سے، فانما یضل علیہا، غلط مزاج اپنا کے جو راستے سے بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، تو وہ اپنے ہی خلاف بھٹک رہا ہے، اپنے آپ کا ہی نقصان کرے گا. توجہ کیجئے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں تمہیں صرف پیغام دینے والا ہوں. تم اللہ کی نافرمانیاں کرو اور تم کہو کہ میں تمہاری وکالت کروں وہاں پر، میں تمہارا وکیل نہیں. وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے، توجہ فرمائیں، گناہ کرتا رہے، گناہ نہ چھوڑے، رسول کی نہ سنے، امام حسن اور امام حسین کی نہ سنے، اور کوئی پوچھے کہ یار تو کیوں گناہ کرتا ہے اتنے، کیوں نہیں توبہ کرتا، آگے سے کہے او ہم نے مولا کو مان لیا ہے، رب جانے تو حسین جانے. وما انا علیکم بوکیل. اگر ہدایت نہیں لیتے ہو تو رسول اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. اس ہدایت کو قبول کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے.
وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ 109 واتبع ما یوحى الیک، اور اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی آپ پیروی کریں، اس کو فالو کریں۔ قرآن کو ثقل اکبر کہتے ہیں، ثقلین ہے نا قرآن اور اہل بیت، ثقل اکبر، ان دونوں میں سے اکبر کون ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محمد و آل محمد کو بھی حکم ہے قرآن کو فالو کرنے کا۔ ایک احمق ہزاروں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا تھا، امام حسین پر جھوٹ بہتان بول رہا تھا کہ امام حسین نے فرمایا بھیا حسن، اللہ نے ہم پر عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اہل بیت پر یہ بہتان لگانے والے۔ واتبع ما یوحى الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کو فالو کیجئے، واصبر، اور ڈٹے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ حکم اپنا صادر کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی آپ ان کو ہدایت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، ان کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو یہ تانے دے رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، آپ صبر کریں، یعنی گھر نہیں بیٹھ جائیں، صبر کریں، ڈٹے رہیں، آپ برداشت کریں ان کو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب مومن کو ایمان ہو کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ بہترین، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، یہ خلاصہ ہے دین کا، مجھے جو اللہ نے حکم دیا مجھے وہ کرنا ہے، مجھے ادھر ادھر، میرا مسئلہ، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کہیں خدا کی بات سے ہٹ نہ جاؤں، مصیبتوں سے ڈر کر، پریشانیوں سے ڈر کر میں خدا کی راہ نہ چھوڑ دوں، مجھے یہ دیکھنا ہے، باقی میرا رب بہترین فیصلے کرنے والا ہے، جب وہ دیکھے گا مناسب وہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ نہ یہ کہ یا اللہ کر رہا ہی نہیں ہے، یا اللہ دوسرے اتنے خوش ہیں میں ہی ذلیل ہو رہا ہوں، سب جہالت اور حقیقت دین سے دوری کا نتیجہ۔ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔